تعریف کرتے ہیں، وہی نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ وہی سب ناموں سے اعلیٰ۔ ہاللیلویا۔ ہم کرسمس سیزن کے اندر ہیں اور ہم کرسمس کی خوشیاں بنا رہے ہیں۔ چلیں ایک بات بتائیں، ہم کیوں کرسمس کی خوشیاں بنا رہے ہیں؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ کوئی بتا دے مجھے۔ ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں۔ ہاں جی، کیا ہے ہمارا نجات دہندہ؟ اچھا جی چلیں، نجات دہندہ یا نجات کے معنی کیا ہے؟ میں تھوڑی سی باتیں ابھی کھڑے کھڑے میرے ذہن کے اندر چل رہی تھی کرسمس کے بارے میں۔ نجات دہندہ اس دنیا کے اندر آیا ہے تو نجات کا مطلب ہے مخلصی، چھوٹ جانا، آزاد ہو جانا۔ کس سے؟ غلامی سے۔ کس سے چھوٹ جانا؟ کیا آپ سب چھوٹ گئے ہیں؟ میں ساتھ رہی گا، کیا آپ سب چھوٹ گئے ہیں؟ چھک لگتا ہے میں چھوٹ گئے اور پھر بھائیوں نے چھوٹ گئے جے رچی ساری کو چھوٹ گئے جے دیکھ لو جی میں تسی سارے کلاسیاں نا تسی اپنے فادری نے سانو بڑھاوا دے کے آزادی کیا ہے؟ اچھا میری بات سنیں، انسان جو ابلیس کے ہاتھوں بک چکا تھا، اس نے نافرمانی انسان سے کروا کر اپنا اسے غلام بنا لیا تھا۔ حکومت غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جس کی پیروی کرتے ہیں آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اگر ایک بادشاہ ہے تو جو اس کی سلطنت کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے کہنے ماننا نا ابھی حکومت ہے، ہم کو ایسی حکومت غلام ہے نہ ہمیں داروں پتہ چل جائے گا۔ ابھی کیا تھوڑے دن ہو گئے کنے دن لوگوں نے پرچے کی تیرے اللہ نہ پیسے دے لوگ کی پتہ چل جائے گا، لے لے گی حکومت۔ کیوں؟ آپ میری بات کو میں اشارے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح مسیح سے پہلے انسان اسی طرح کا تھا۔ ابلیس اپنے کام کرواتا تھا، اس کا راجیہ تھا، لوگ اس کے راجیہ کے اندر رہتے تھے۔ دنیا کے اندر بت پرستی عروج پر تھی، دنیا کے اندر گناہ، ظلم و ستم سب کچھ عروج پر تھا، ساری چیزیں عروج پر تھی۔ انسان تو گناہ کا بھی غلام تھا، موت کے سائے انسان پر منڈلاتے تھے، ابلیس حکمران تھا۔ اور انسان جو تھا نا وہ اس کا غلام تھا۔ وہ غلام کی بات آ جاتی ہے نا، جی میرے آقا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے وہ اسی طرح کی لائف بسر کرتے ہیں۔ ایک میں بڑا سخت جملہ یہاں پر بولنے لگا ہوں، لیکن یہ اگر جملہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو ہم نے ابھی تک حقیقی کرسمس کو جانا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے میوسی تین چیزیں لے کر آئے تھے، سونا، مر، لبان۔ لبان کا مطلب ہے سردار کاہن یسوع مسیح کاہن ہے، مر کا مطلب ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ ایک دن یہ مر کا مطلب ہوتا ہے کہ دفنانے کے لیے چیزیں، یہ مرے گا بھی دنیا کے لیے۔ آپ بات تمہیں سمجھا رہی ہے نا؟ کرسمس اور یسوع مسیح کا صلیبی کفارہ یہ اکٹھے ہیں، یہ ہماری نجات کا انتظام ہے۔ اور یاد رکھیے گا یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے بہت سارے مسیحی لوگ آج بھی دنیا کی رسموں کے اندر زندگی بسر کر کے اپنی آزادی میں سے اپنی آزادی کو پورے طور پر ریسیو نہیں کر پاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کرسمس کا مطلب ہے کہ نجات دہندہ، تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں سے کیا کرے گا؟ ان کو ان کے گناہوں سے نجات کا مطلب ہے آزاد کر دے گا آقا ان کو۔ لیکن جب ہم مسیحیوں کے اندر ایسی چیزیں پاتے ہیں تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میں کسی اور پاسٹر کی بات نہیں کرتا ہوں، اس پر اسٹڈی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن جب میں کلیسیوں کو دیکھتا ہوں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی پیارے بہن بھائیوں آج بھی غلامی کے اندر زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ میں مسیحی۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط
اس کے 7ویں باب کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر چرچ کو پولس رسول نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آؤ ہم جسمانی اور روحانی آلودگی کو دور کر کے پاکیزگی کو کمال کی طرف روحانی، میں اس پر ایک ٹاپک بیان کروں گا، بلکہ نئے سال پر میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی بت پرستی کی رسمیں ہیں نا، جتنی بھی بت پرستی کی رسمیں ہیں، چاہے وہ بیاہ شادی ہے، چاہے عقیقہ ہے، سالگرہ ہے، فوتگی ہے، کچھ بھی، تمام بت پرستی کی رسمیں جو ہے میں نئے سال پر ایک سیریز تیار کروں گا، میں اس پر آپ لوگوں کو ٹیچ کروں گا۔ ہے ہم مسیحی لیکن عبادت آج بھی ہم بتوں ہی کی کرتے ہیں۔ خدا نے کتنے دن کام کیا ہے؟ بولو تڑی مہربانی کر رہا ہوں کر چائے پلانا گا، سردی ختم ہو جائے گا، آج بولو ہاللیلویا، آج بولو کتنے دن خدا نے کام کیا ہے؟ اچھا 6 دنوں پر خدا نے کیا 6 دنوں کو برکت دیا ہے، کسی دن کو لعنت بھی دی ہے اس نے؟ کسی دن؟ کیا تمام دن ایکول ہے؟ تو پھر خدا نے سب دنوں کو برکت دیے۔ تو پیارے بہن بھائیو، آج میں چھوٹی سی بات کروں گا، اس کے بعد میں نئے سال پر تمام بت پرستی کی رسموں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم حقیقی کرسمس، حقیقی آزادی سیلیبریشن کریں۔ تو منگل کا دن کنے بنایا ہے؟ خدا نے منگل کے دن لعنت دیتی کہ برکت ہے؟ تے پھر اسی مسیحی لوگ ہیں منگل جمعرات رو کیوں رسماں پٹھیاں سنیاں کرتے ہیں؟ کسی دی کڑی دا بیاہ ہے کہتے نہیں میں اج مقلاوا نہیں توڑنا، اج منگل ہے۔ کہتے لوکی کہ نہیں کہتے غلط ہے سچ ہے، تے منگل نو کڑی توڑ جائے تے کی ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں لوکی کہتے ہیں اسی ماننے ہیں نا، کیوں ہم ایسی چیزوں پر بلیو کرتے ہیں؟ یہ ہمارا حقیقی کرسمس نہیں ہے، یہ تو بت پرستی ہے، یہ تو بتوں کی عبادت کرنے والے لوگوں نے اپنے لیے دن مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کرسچن کیوں ہم ان باتوں کو کرتے ہیں؟ ہمیں حقیقی کرسمس کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی ہم مسیحی ذاتوں میں، دنوں میں اور تمام طرح ایسی چیزوں کے اندر پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ تے سال بعد اسی کے گلے بڑے دن دیاں خوشیاں، بس بڑے دن دی خوشیاں نے، سال پورا ہم کیا کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات کو آپ غور کریں، میرے ساتھ نکالیے گا عبرانیوں کا خط، عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا پہلا باب اور پہلی 3 آیتیں ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جی کوئی بھی بیٹی پڑھے مائک کو آن کر رہا ہوں، کرن کو دے دو، کرن بیٹا پڑھے اس کو۔ عبرانیوں کے نام کا خط ہے، اس کا پہلا باب سنیے گا۔ یہاں پر حقیقی آزادی، آج حقیقی آزادی کے لیے ہمیں یسوع مسیح کو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے، جو نجات دہندہ دنیا کے اندر آیا ہے۔ ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، عبرانیوں کے خط کے اندر اس کے بارے میں کیا لکھا؟ جی بیٹا پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے جی، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ نہ حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹوں کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ ہاں جی پڑھتے جائیں، 3 آیتیں پوری کر دیں۔ اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم میں بھی پیدا کیے اور اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھال لیتا ہے اور وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبیریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا سنا، وہ
सब के लिए बाइस का ठहरे। मैं बच्चों को इसीलिए पढ़ने के लिए टाइम देता हूँ ताकि आप सबको बाइबल पढ़ने की स्टडी हो जाए, ठीक है? हालेलुया। सुनिएगा, हमने पढ़ा अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से नबियों की मार्फत हिस्सा ब हिस्सा कलाम करके और इस जमाने के आखिर में उसने बेटे की मार्फत, किसकी मार्फत? बेटे की मार्फत। आज जब यीशु मसीह के बारे में 7 खूबियां इस हवाले के अंदर खुदा का कलाम हमें बताता है, अगर हम मसीह को नहीं जानते, हम मसीह को नहीं पहचानते, तो हमने जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं पाया। क्योंकि कलाम कहता है इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा में क्या था? इब्तिदा, यीशु मसीह ने कहा इब्तिदा और इंतहा, और ये कलाम इब्तिदा में था। और फिर यूहन्ना इंजील पहला बाब पहली आयत क्या कहती है? जानते ना हम सब, पहला यूहन्ना पहला बाब की पहली आयत क्या लिखा उसके बारे में? इब्तिदा में खुदा ने क्या किया? जमीन व आसमान को बनाया। और यही बात वो यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत के अंदर भी कहता है, उसके वसीला के बगैर कोई चीज पैदा नहीं हुई। प्यारे बहन भाइयों, आखिर जमाना में पहली बात उसने बेटे की मार्फत क्या किया? हमसे, और बेटे ने आकर क्या किया? हमसे कलाम किया। बेटे ने, प्यारे बहन भाइयों, हमसे कलाम किया है। और वो हम कहते हैं खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाले, वो खुद कायनात का बनाने वाला, वो असली कलमा खुदा जो जमीन पर आया, मुजस्सम हुआ। तो उसके बारे में बाइबल पहली चीज जो बयान करती है, सब चीजों का उसने उसे क्या किया है? वारिस ठहरा है। अभी हमने पढ़ा नहीं इब्रानियों की खात के अंदर। अपनी बाइबल पर अगर आपके पास पेंसिल है तो टिक लगाते जाएं। पहली बात जो है वो ये है कि खुदा ने उसे सब चीजों का क्या बनाया है? वारिस। वो सब चीजों का मालिक है, वो कायनात का मालिक है, वो कायनात का, दुनिया का, हर चीज का क्या है? वो मालिक है। पहली बात जो यीशु मसीह के लिए है, वो सब चीजों का क्या है? वारिस है। और दूसरी बात, और जिसके वसीले से उसने आलम पैदा किए, क्या किए? जिसके वसीले से खुदा ने, यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने सारे आलम पैदा किए हैं। सारी चीजें जो तख्लीक हुई हैं, ये यीशु मसीह के वसीला से तख्लीक। ये आसमान, जमीन, इंसान, परिंद, हवाएं, जिन मखलूकात, दुनिया की हर चीज जो है वो उसके वसीला से पैदा हुई है। ये दूसरी बात इस हवाले के अंदर उसके लिए है। और जिसके वसीला से उसने आलम पैदा किए, वो उसके जलाल का परतो, वो क्या है? उसके जलाल का परतो, वो उसके जलाल का नक्श, वो खुद जलाल जमीन पर इस दुनिया के अंदर आ गया। ये तीसरी बात उसके लिए है। और चौथी बात है उसकी जात का नक्श। क्या है उसकी जात का? किसकी जात का? खुदा की जात का क्या है? तो आज हम इंसान होते हुए असी इत्थे ही जातां ते फसे रहते हैं। असी गिरने, असी खोखरे, असी खाए, असी पूरा ने, कोई कहता असी सोतरे हैं, कोई कहता असी सोनी पढ़ा रहे हैं। हम सातों के अंदर फंसे रहते हैं। लेकिन उसने हमें एक ही जात दी है, और वो जात इलाही है। और उसकी जात क्या है? अच्छा जी, किसी को कोई जात है लग जाए ना तो कहते नहीं मेरी भैन है, कहते कि नहीं कहते? कदे जिंदगी जो पहली बार कराची चले लगते तो सानू पता लग गया ना साड़ी जात नहीं है तो मेरी भैन है, कहने कि नहीं कहते? ते पींदी भावें शराब ही होवे। कराची के लोग शराब बड़ी पींदे जे, बीबियां भी शराब पींदी जे कराची च, गुटके खांदियां जे। की गल है, मैं आप देख के जी, ठीक है कि नहीं? तो क्या कलाम इसके बारे में क्या कहता है? अच्छा जी, इसके ऊपर मैं एक बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने आपको पता क्या कहा था? वो एक दिन कलाम सुना रहा था, किसी ने पैगाम दिया, बाहर तेरी मां और तेरे भाई तुझे। तो यीशु मसीह का जवाब क्या था? क्या जवाब था? बोले क्या जवाब था? मैंने लगता है अद्धा कलाम में तर्क सुनिया करना मैं जिन्हीं काम करना।
وہ کہتا ہے کون میری ماں کون میرے بھائی جو میرا کلام سنتے ہیں، وہ میری ماں میرے بھائی وہ ہیں، میری بہنیں وہ ہیں، میری بہن بھائیوں جو اس کے کلام کو سنتے اس پر عمل کرنے والے ہیں، یہ دنیاوی ذاتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور ایک ذات اس کی زندگی کے طرف ہو جاتی ہے اور وہ ذات الہی، یہ رشتہ اس نے کلام سننے والوں کو دیا ہوا ہے۔ اسی اج کلام سننے والے نا عمل کرنے والے نا نفرت کرنے تے ذاتاں نے پاوے شراباں پین والے ہون تے اسی انہاں نوں آ میری بہن ہے تے کئی دے ایڈے چھندے بن جاندے نے، وہ اپنے بھراواں چھڈ کے پراڑ جاندے نے، نہیں آ میری بہن ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن مسیحوں کی ذات پاک ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے، وہ اس لیے آیا تاکہ ہم اس کی ذات الہی کے اندر شرکت کر جائیں۔ ہاللویا، ہم اس کی ذات کیوں جائیں، ہم اس کے گھرانے کیوں جائیں، ہم اس کے لوگ کہلا جائیں۔ یہ چوتھی بات ہے بڑی خوبصورت، وہ اس کی ذات کا کیا ہے، نقش ہے۔ پھر پانچویں بات، سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے کیا کرتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ ہاللویا، پانچویں بات، وہ سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ آپ نے اس کو سنبھالنے ہوا ہے، کائنات کو وہ سنبھالنے والا ہے، ساری چیزوں کا کنٹرول اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ کیا اس نے ہمیں بھی سنبھالا ہوا ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا آپ یہ اگر یہ بلڈنگ ہے تو کیا اس کو کیا دیواروں نے سنبھالا ہوا ہے؟ نو نو نو، یہ صرف ایک ہماری محنت اور کوشش ہے، لیکن سنبھالا اس کو کس نے ہے؟ اس نے۔ پانچویں بات اس کے بارے میں ہے کہ وہ سب چیزوں کا کیا ہے، سنبھالنے والا ہے، جن کا پختہ ایمان ہے، جن کا یہ توقع ہے کہ وہی مجھے سنبھال لیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، وہی حقیقی کرسمس اس کا ہے، اس کا کسی انسان پر توقع نہیں ہوتا۔ ہاللویا، بلکہ وہ ایک بات کو جانتا ہے کہ اس کا سنبھالنے والا یسوع مسیح ہے۔ پھر چھٹی بات ہے، وہ گناہوں کو دھو کر کیا کیا اس نے، گناہوں کو، وہ گناہوں کو دھونے والا ہے۔ اس نے ہماری گناہ دھوئے ہیں، صلیب پر جان دے کر، کفارہ دے کر اس نے کیا کیا، ہمارے گناہ دھو دیے ہیں۔ ہاللویا، کیونکہ وہ سردار کاہن ہے۔ اور ساتویں بات ہے، وہ کبیریا کی دہنی طرف جا کر بیٹھ گیا ہے۔ ساتویں بات ہے، وہ بڑے آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے سارا کام جو ہے بنی نوع انسان کی نجات کا پورا کر دیا ہے۔ ہاللویا، کیا کر دیا اس نے، ہماری نجات کا سارا کام پورا کر دیا ہے۔ 7 باتیں اس کے بارے میں جن کو ہم نے سمجھنا ہے حقیقی کرسمس کے لیے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو حقیقی کرسمس کو نہیں سمجھتا وہ آج بھی دنوں کے، مہینوں کی اور ساری بتوں کی رسموں کو لوگ پورا کرتے ہیں تے جدوں مصیبت آنے کی کہتے ہیں وہ ساری جنگ ساڈا یسوع لڑے گا، تو دے کہندا ہے سارے کام پورے کر کے کبیریا کی دہنی طرف جا کر بیٹھا ہے، اب اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاللویا، بات میں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ آپ کا سفر ہے، آپ کی زندگی کا۔ آپ حقیقی کرسمس کے لیے آپ یسوع مسیح کو جانیں کہ وہ اس دنیا کے اندر آیا اور خدا نے اسے سب چیزوں کا واسطہ ٹھہرایا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا کی، وہ اس کے جلال کا نقش ہے، اس کی ذات کا نقش ہے، پھر وہ ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے، پھر وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر ہماری نجات کا کام پورا کر کے آسمان پر جا کر کبیریا کی دہنی طرف بیٹھ چکا ہے۔ وہ سردار کاہن ہے، کاہن جو ہوتا وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے، لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا سردار کاہن نہیں ہے کہ جو ہر سال ہمارے گناہوں کے لیے قربانیاں لے کر جائے۔ ہمارا ایک ہی سردار کاہن یسوع مسیح ہے، جو بیلوں بچڑوں کا نہیں بلکہ اپنا ہی بے عیب خون لے کر ہاللویا
खुदा की दाहिनी तरफ जाकर बैठ चुका है। हमारी निजात का काम पूरा हो चुका है। मसीहो, आप मत खौफजदा हो, आप मत परेशान हो, आप मत घबराएं। हम पर कोई जादू चलेगा, हम पर ये हो जाएगा। अगर सी मंगल को कोई काम कीता ते पुरानी मंगल ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੰਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ ਸੰਗਲ ਅਬਲੀਸ ਨੂੰ। समझो इन बातों को। अब हकीकी आजादी को सेलिब्रेशन, हकीकी आजादी मनाए, सेलिब्रेशन, खुशी, हकीकी खुशी को प्यारे बहन भाइयों अपनी जिंदगी के अंदर ले। आजादियां, निकलो दुनिया की रस्मों से, बाहर आओ। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बददुआएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप फतह पा चुके हो, आप आजाद हो चुके हो, आपकी निजात का काम पूरा कर दिया गया है, आपको मुखलिसी मिल चुकी है। हालेलुया। उस हकीकी यीशु मसीह को जानो जिसके बारे में बाइबल 7 खूबियां बयान करती है कि वही इस दुनिया के अंदर आकर हमारी निजात का काम पूरा कर गया है। हालेलुया। इसीलिए तो वो कहता हो हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को दूर करके पकीज़गी को कमाल की तरफ पहुंचाओ। आप पकीज़ा हो, पकीज़गी को कमाल की तरफ लेकर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आपकी निजात का काम उसने क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। हालेलुया। सो खुदावंद आपको इस कलाम की वसीला से बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करके आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मेहरबान खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं।